تھوڑا سا اور پیچھے چلتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے، بڑے تھکے ہوئے ہیں، تو لیٹے نا، تو ذہن میں نہ رہا کہ سنت کے مطابق جو لیٹنا ہے کہ قبلے کی جانب منہ ہو، یہ ہاتھ نیچے رکھا ہوا ہو اور دائیں کروٹ پہ بندہ لیٹے، یہ ہے میرے نبی کی سنت، دائیں کروٹ پہ لیٹے۔ تو یاد نہ رہا، تھکے ہوئے تھے سفر کے، دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ چند لمحوں کے بعد یاد آیا نا کہ میں سنت کے مطابق نہیں سو سکا۔ اللہ کا بندہ یہ نہیں کرتا کہ وہیں سے کروٹ بدل لے، نہ، اٹھتے ہیں، تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہیں اور پھر میرے نبی کی سنت کے مطابق سوتے ہیں۔ ان کی سیرتیں کیوں اعلیٰ تھیں؟ یہ دیکھیں، ہمارے شریعت میں التیامن، التیامن کا مطلب ہے دائیں طرف سے کام شروع کرنا، یہ التیامن۔ پہلے کون سا بازو دھونا ہے؟ دایاں۔ پہلے کون سا پاؤں دھونا ہے؟ دایاں۔ اسے کہتے ہیں التیامن۔ چلو آ یار، ایک سنت نبی پاک کی ہم سب زندہ کر دیں یار، زندہ کر دیں۔ یہ آپ کرتا پہنتے ہیں، سلوار پہنتے ہیں، جیکٹ آپ پہنیں گے، کوٹ آپ پہنیں گے، پہننا تو ہے، چاہے پہلے بایاں بازو ڈال لیں یا پہلے دایاں بازو ڈال جانا ہے، جس طرح بھی ڈالیں۔ شلوار میں پہلے بایاں پاؤں ڈال لیں یا پہلے دایاں پاؤں ڈال لیں، پہننی تو ہے۔ آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم لباس کے پہننے میں بھی نبی پاک کی سنت التیامن پر عمل کریں گے۔ ہم کرتا ڈالتے ہوئے، شلوار ڈالتے ہوئے، جرسی ڈالتے ہوئے، کوٹ ڈالتے ہوئے پہلے دایاں باؤں ڈالیں، دایاں بازو ڈالیں گے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی لباس بھی آپ پہن لیں گے اور سنت پر عمل کرنے کا آپ کو اللہ اجر بھی دے دے کہ آپ نے نبی پاک کی سنت پہ کیا کیا؟ عمل کیا۔ وہ کسی نے واقعہ لکھا ہے نا بھائی، کسی نے مکان بنایا تو کوئی بزرگ آئے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے بھائی اس طرف؟ اس نے کہا جی ہوا آئے گی۔ تو فرمایا اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی تو ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا، تو پھر آپ کو اس کھڑکی رکھنے کا بھی ثواب مل جاتا۔ ہم جوتیاں ڈالتے ہیں، جراب پہنیں گے سردیوں میں، تو اس میں عہد کریں کہ ہم دائیں طرف سے شروع کریں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، جتنے بچے بیٹھے ہو، بچوں کی عادت بنائیں، اپنے بچوں کی عادت بنائیں، اپنی بیٹیوں کی عادت بنائیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی عادت بنا لیں، عادت بن جائے ان کی کہ دائیں طرف سے کام شروع کرنا ہے۔ اور کیوں شروع کرنا ہے؟ میرے نبی کی کیا ہے؟ سنت۔ اور ہم نے نبی پاک کی سنت پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ اب دایاں بازو پہلے دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے، دایاں پاؤں پہلے دھونا ہے، بایاں بعد میں دھونا ہے۔ چہرے میں تو دایاں بایاں کوئی نہیں، چہرے میں تو دایاں بایاں کوئی نہیں۔ لکھا مورخین نے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جب وضو کیا کرتے تھے تو پانی اس طرح ڈالتے تھے کہ پہلے دائیں طرف گرے، تاکہ یہاں بھی میرے نبی کی سنت پہ عمل ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ عمل پیرا ہے۔ تھوڑا سا اور پیچھے جائیے، جمعے کا وقت چونکہ تنگ ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، تو بندہ تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو قرون اولیٰ میں لے چلتا ہوں، وہ بہت اعلیٰ زمانہ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس کے ساتھ ملے، پھر جو زمانہ اس کے ساتھ ملے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ جو ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بھائی ہم نبی پاک سے ان کو بڑھا دیتے ہیں، نہیں۔ جو فقہ کے امام ہیں ان میں یہ اعظم ہے۔ اس پر اعتراض کرنا کہ امام اعظم کہتے ہو تو پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے، پھر تو قائد اعظم بھی نہیں کہنا چاہیے۔
کہ قائد اعظم بھی تو پھر نبی پاک سلم ہے، لیکن ہم محمد علی جناح کو جب قائد اعظم کہتے ہیں تو کس معنی میں کہتے ہیں؟ کہ جو بر صغیر پاک و ہند کے لیڈر ہیں ان میں یہ سب سے، اس معنی میں کہتے ہیں نا۔ فاروق اعظم تو وہ نبی پاک سے بڑے ہیں؟ نہیں۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں، دکان ہے، کہیں جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں یہ تھان دیکھ رہے ہو، اس میں نقص ہے، عیب ہے، عیب۔ اگر کوئی گاہک آئے اسے خریدے، عیب بتانا ہے، اس کی پوری قیمت وصول نہیں کرنی، اس کی کم قیمت ہے۔ چلے گئے، واپس آئے، سیلز مین سے پوچھا کوئی گاہک وغیرہ آئے تھے کہ قافلہ ایک آیا تھا، وہ تھان بک گیا کہ بک گیا، تم نے عیب بتایا؟ اس نے کہا ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، میں نے تو پوری قیمت پہ بیچ دی ہے۔ آپ سب لوگ بتائیں، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، لیکن آپ جتنے تاجر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اگر آپ کا سیلز مین اتنی چالاکی سے گاہک کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ناقص چیز کامل بنا کے بیچے، آدھی قیمت والی پوری قیمت پہ بیچے، تم کیا کہو؟ سیلز مین تیرے یار ہونا چاہیے، حرام خور ہو، حرام کی کمائی۔ یہ کون ہے؟ یہ تاجر صاحب کون ہے؟ یہ ہر سال عمرہ کرتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں ہر سال، مسجدوں میں پیسے لگاتے ہیں، غریب بچیوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں، اور ان کا اپنا عمل دیکھیں آپ۔ امام اعظم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس زمانے میں گھوڑے یا اونٹ کرائے پہ ملا کرتے تھے، انہوں نے قریبی جگہ سے گھوڑا کرائے پہ لیا، اس قافلے کا پتہ کیا کہ کس علاقے کا قافلہ تھا، پیچھا کیا، قافلے کو جا لیا۔ ٹھہرو، تم ایک تھان لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے چوری نہیں کی، خرید کے لائے۔ فرمایا یہ میں جانتا ہوں کہ خرید کے لائے ہو، لیکن جتنی قیمت میں تم خرید کے لائے ہو یہ عیب دار ہے، اس کی اتنی قیمت نہیں ہے، میں تمہیں رقم واپس لوٹانے آیا ہوں۔ ان کی سیرتیں کیوں اعلیٰ تھی، یہ میں آگے جا کے وجہ بیان کروں گا آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ۔ ہماری سیرتیں کیوں خراب ہو رہی ہیں اور ان کی سیرتیں کیوں اعلیٰ ہیں۔ لیکن آخر میں ایک بات کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کر دیتا ہوں، اس کی تفصیل کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تفصیل آپ کرتے رہیں، اس کی اپنے ذہن کے مطابق کرتے رہیں۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے ایک تھان میں خیانت نہیں کرتا، وہ قرآن و حدیث کے پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اس نے قرآن و حدیث کے سمجھنے میں اور قرآن و حدیث کے پہنچانے میں اسی امانت و دیانت سے کام لیا ہوگا جو دنیا کے معاملے میں وہ امانت و دیانت سے کام لیا کرتے تھے۔